بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر سے متعلق کل بات شروع ہوئی تھی۔ صدقہ فطر کس مسلمان کے ذمہ واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جن کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ لیکن ایک فرق یہاں موجود ہے زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں، ایک فرق موجود ہے اس میں، اور وہ فرق کیا ہے کہ آپ حضرات نے سنا تھا اور امید ہے کہ یاد ہوگا کہ اموال زکوٰۃ کل کتنے تھے؟ 4: سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت، یہ 4 چیزیں، جبکہ صدقہ فطر میں ایک 5ویں چیز بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ 5ویں چیز کیا ہے کہ کسی بھی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے پاس اگر ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ سامان تجارت ہے، 4 چیزیں زکوٰۃ والی نہیں ہیں، لیکن اگر ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، جیسے مثال کے طور پہ مستورات ہیں اور ان کے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں الماری میں غیر سلے ہوئے، اور ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، ان کے پاس کئی گھڑیاں پڑی ہوئی ہے، یا ایک بائک استعمال میں ہے، ایک فارغ کھڑی ہوئی ہے، یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں دوستو۔ تو اگر کسی کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان ہو، اور وہ ضرورت سے زائد سامان کی اگر ہم مالیت نکالیں تو وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہو، تو اس صورت میں اس مرد یا عورت پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس لیے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر ان کے ذمے ہوتا ہے، اس لیے اس پہلو پر ضرور گہری نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آج کا ہمارا معاشرتی مزاج یہ بنا ہے کہ ہم چیزیں جمع کرتے ہیں بہت شوق سے اور اس کو رکھتے ہیں، تو عام طور پہ وہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک بآسانی پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا پھر اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات، آپ حضرات نے زکوٰۃ میں ایک شرط سنی تھی کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب کہ سال گزر جائے، ہے نا، سال گزر جائے، لیکن صدقہ فطر میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے دوستو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عید الفطر کی صبح صادق سے چند لمحے قبل بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اس میں سال کے گزرنے کی کوئی شرط بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر کے وجوب میں سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ صدقہ فطر گھر کے کن کن افراد کی طرف سے دیا جائے گا۔ گھر کا جو سرپرست ہے، جو بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو اس کے نابالغ بچے ہیں، چھوٹے، ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، اور جو بالغ ہیں لیکن وہ بالغ بھی تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو بالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر بھی یہ سرپرست ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کے پاس بھی کچھ موجود نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی یہی سرپرست اور شوہر ادا کرے گا۔ لیکن اگر بالغ بچے مالدار ہیں، خود ان کے پاس بھی پیسے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کر دے، یا اگر بیوی کے پاس نصاب موجود ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، لیکن اگر یہ سرپرست سب کی طرف سے ادا کر دے، اور ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، تو وہ ہر سال کا صدقہ فطر سب افراد کا حساب کر کے
کہ بھئی اتنے افراد ہیں، سب کا صدقہ فطر جمع کر کے یکمشت وہ دے دے، تو بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت کی بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو گھر کا سرپرست ہوگا وہ گھر کے تمام افراد کی گنتی کر لے گا کہ بھئی ایک بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اتنے افراد ہو گئے، اب صدقہ فطر کا حساب لگا لے اور پھر آ کے اپنا صدقہ فطر وہ ادا کر دے۔ تو یہ بہرحال بنیادی فرق ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے درمیان، اور اس کو سمجھنا بہرحال بہت ضروری ہوتا ہے۔